آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، اور جو حضرات باہر تشریف فرمائے میری ان سے گزارش ہے کہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ آگے بہت جگہ آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد و مقام المحمود، مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بھیجیں محمد والا۔ انا دینا عند اللہ الاسلام، ایک مرتبہ بلندتر صلوات بھیجیں۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے، انا دینا عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ عزیزان محترم، علماء نے دین کے مختلف ترجمے کیے۔ کسی نے دین کا ترجمہ یہ کیا کہ دین کے معنی قیامت کے ہیں، کسی نے دین کا ترجمہ یہ کیا کہ دین کے معنی جزا کے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آج تک علماء دین کا معنی ہی نہ سمجھ سکے تو پھر دین کو کیا سمجھیں گے؟ دین کو کیا سمجھیں گے؟ اور جب میں علماء سے عاجز آ گیا تو میں نے اولیاء کے آستانے پر قدم رکھا۔ میں نے کہا آپ بتائیں کہ دین کے معنی کیا ہیں؟ تو خواجہ اجمیری پکارے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، اور سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ بس اس وقت اس مجلس میں خواجہ اجمیری کے یہی 4 مصرے میری مجلس کا عنوان ہے۔ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، حسین دین کی پناہ بھی ہے، اور نکی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، حسین حق کی قسم وجہ لا الہ بھی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والا۔ ایک مرتبہ بلندتر صلوات بھیجیں۔ خدا کا شکر ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے تقدیر کے صفحات پر یا تو اہل بیت کی خوشیاں لکھ دیں یا اہل بیت کے غم لکھ دیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قوم نہ تو کبھی گمراہ ہوئی، نہ بہکی، نہ بھٹکی، کیونکہ گمراہی اور بیراہی 2 ہی صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا تو جب بہت زیادہ خوشیاں مل جائیں یا جب بہت زیادہ غم مل جائیں۔ لیکن ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، لیکن جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو اہل بیت کی خوشیوں نے آگے بڑھ کر سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو کربلا نے آگے بڑھ کر بازوؤں کو تھام لیا۔ بس اسی طرح سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ تو ہم کل گمراہ تھے، نہ ہم اب گمراہ ہیں، اور نہ ہم کبھی گمراہ ہوں گے، کیونکہ گمراہی ان کا مقدر ہوتی ہے کہ جو لاوارث ہوتے ہیں
اور جن کا والی جن کا وارث ابھی پردہ غیبت میں موجود ہو، جن کا والی جن کا وارث ابھی پردہ غیبت میں موجود ہو، وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے؟ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں خوش نصیب وہ ہے کہ جس نے اپنے عقیدے کو بچا لیا، اور عقیدہ اس کا بچے گا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ یہ نہیں کہا رسول نے کہ علی کی محبت ثواب ہے، کیونکہ ثواب تو اور بھی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز شب پڑھنا ثواب کا کام ہے، روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، نیا لباس پہن کر جمعے کی نماز ادا کرنا ثواب کا کام ہے، خوشبو لگانا ثواب کا کام ہے۔ یہ نہیں کہا رسول نے، بلکہ یہ کہا رسول نے حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے۔ تو جملہ سنیے گا میرا کہ جس خانے میں اللہ نے نماز کو رکھا، جس خانے میں اللہ نے روزے کو رکھا، اسی خانے میں اللہ نے محبت علی کو رکھا۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ علی کا نام جو لے کر قدم بڑھاتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، علی کا نام جو لے کر قدم بڑھاتے ہیں تو اس کے سامنے طوفان بھی کانپ جاتے ہیں۔ علی کا نام جو لے کر قدم بڑھاتے ہیں تو اس کے سامنے طوفان بھی کانپ جاتے ہیں۔ اور نبی نے جن کو پکارا ہے جنگ خیبر میں، انہی کو ہم بھی مدد کے لیے بلاتے ہیں، انہی کو ہم بھی مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ علی کا نام جو لے کر قدم بڑھاتے ہیں تو اس کے سامنے طوفان بھی کانپ جاتے ہیں، اور نبی نے جن کو پکارا ہے جنگ خیبر میں، انہی کو ہم بھی مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ زمانہ ان کا مقابل کہاں سے لائے گا؟ ارے جو ڈوبتے ہوئے سورج کو کھینچ لاتے ہیں، جو ڈوبتے ہوئے سورج کو کھینچ لاتے ہیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاندان زہرا تو عجب ترین خاندان ہے کہ جن کے فضائل اور کمالات کو سب سے زیادہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، سب سے زیادہ پوشیدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ خاندان وہ خاندان ہے کہ جن کے فضائلوں کو دشمنوں نے عداوت کی وجہ سے چھپایا ہے اور دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا ہے، لیکن پھر بھی اتنے فضائل چھپانے کے بعد بھی فضائل اہل بیت چھپ چھپ کر ہم تک آ رہے ہیں، فضائل اہل بیت چھپ چھپ کر ہم تک آ رہے ہیں۔ اگر ان فضائلوں کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی بیان کر دیا جاتا ہے تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے، جانتے سب ہیں، مانتے سب ہیں، لیکن اگر حق اہل بیت بیان ہو تو لوگ ذاکر پر سنادی ہونے کا الزام لگاتے ہیں، اور اگر فضائل علی بیان ہو تو ماضی ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ ہم بچپن سے ذاکروں سے، مولویوں سے سنتے آئے ہیں کہ تبرہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، خلافت پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، ان کے تو فضائل ہی اتنے ہیں کہ جتنے بیان کیے جائیں اتنے کم ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی فضائل بیان ہو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر لوگ سننا کیا چاہتے ہیں، آخر لوگ سننا کیا چاہتے ہیں؟ لیکن ممبر پر آنے والے ذاکر کو یہ نہیں دکھتا کہ لوگ سننا کیا چاہتے ہیں، بلکہ یہ دکھتا ہے کہ اللہ کا رسول سنانا کیا چاہتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بھری ہوئی مسجد ہے، رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کی مثال انسانوں میں ایسے ہے کہ جیسے قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد، جیسے قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی نگاہ میں علی ایسے ہیں کہ جیسے سورہ قل هو اللہ احد۔ پوچھا کیا ہے یہ؟ کہا بڑی فضیلت ہے اس سورہ کی، اگر 3 مرتبہ پڑھ دیا جائے تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کے؟ اگر 3 مرتبہ پڑھ دیا جائے تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور علی کی مثال سورہ قل هو اللہ احد کی سی ہے۔ تو اگر 3 مرتبہ علی 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 کہہ دیں، صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ مولوی شمس الدین اہل سنت کے علامہ، اہل سنت کے مولوی، کچھ لوگ گئے مولانا کے پاس، جا کر کہا مولانا
آپ کی کیا رائے ہے اہل بیت کے بارے میں؟ علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، میرا خیال اتنا ہے کہ تم کھڑے کھڑے نہیں سن سکتے، بیٹھ جاؤ، میرا خیال اتنا ہے کہ تم کھڑے کھڑے نہیں سن سکتے۔ دیکھیے، ہم ایسے عالم، ایسے ذاکر، ایسے مولوی، ایسے خطیب کی بہت عزت کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کی عزت کرتا ہے، اہل بیت کا احترام کرتا ہے۔ مولانا نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ علی جانشین رسول ہے۔ جملے سنیے گا ذرا۔ مولانا نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ علی جانشین رسول ہے، علی جانشین رسول ہے، علی شوہر بطول ہے، علی داماد رسول ہے، علی عین الیقین ہے، علی یاسب الدین ہے، علی امام متقین ہے، مرہب کو مارنے والا ہے علی، خیبر کو اکھاڑنے والا ہے علی، تشدد کو دور کرنے والا ہے علی، ایمان ہے علی، ایقان ہے علی، احسان ہے علی، دین کا سلطان ہے علی، باہوش ہے علی، بے باک ہے علی، بے مثل ہے علی، ہر مقتل میں رحمان ہے علی، اسد اللہ ہے علی، ثابت قدم مولا ہے علی، مرد میدان ہے علی، حافظ قرآن علی، محافظ قرآن علی، درجات کی بلندی ہے علی، رہبر اسلام علی، زبور اسلام علی، زاہد مولا علی، شجاعت کا پیکر علی، کل ایمان ہے علی، وارث قرآن علی، وارث شریعت علی، ہدیہ ہے علی، ہادی ہے علی، ہدایت ہے علی، قیام ہے علی، قائم ہے علی، قیامت ہے علی، ضرور ہے علی، ضروری ہے علی، ضرورت ہے علی، سلمان کا مولا علی، ساقی کوثر علی، نبی کی جان بچانے والا علی، کعبے میں پیدا ہونے والا علی، بتوں کو توڑنے والا علی۔ علی کا نور وہ ہے، علی کا نور وہ ہے کہ جو آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو تقوی بنا، ابراہیم میں آیا تو خلقت بنا، موسیٰ میں آیا تو ہیبت بنا، عیسیٰ میں آیا تو تقوی بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، یعقوب میں آیا تو صبر بنا، طور پہ پہنچا تو جلوہ بنا، معراج میں پہنچا تو اولیاء بنا، اور غدیر میں پہنچا تو مولا بنا۔ غدیر میں پہنچا تو مولا بنا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا چند اشعار۔ فرش سے جس فرش پہ آپ بیٹھے ہیں اس فرش اعضا کی عظمت بتا رہا ہوں آج کو۔ فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا، فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا، سفر مرسل اعظم کا صحیفہ بھی کھلا۔ توجہ ہے نہیں؟ فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا، سفر مرسل اعظم کا صحیفہ بھی کھلا، اور بھائی نے بھائی سے کی بات تو لہجہ بھی کھلا، اور دست قدرت نظر آیا تو عقیدہ بھی کھلا۔ فرش سے عرش پہ جانے کا نتیجہ بھی کھلا، سفر مرسل اعظم کا صحیفہ بھی کھلا، بھائی نے بھائی سے کی بات تو لہجہ بھی کھلا، اور دست قدرت نظر آیا تو عقیدہ بھی کھلا، کہ شیر حق مظہر اوصاف علی رہتا ہے، اور شب معراج کے پردے میں علی رہتا ہے، شب معراج کے پردے میں علی رہتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو۔ شعر اچھا لگے شعر سنیے گا، شعر اچھا لگے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر نعرہ لگائیے گا۔ کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، خضر نے اور زکریا نے پکارا تجھ کو، کبھی موسیٰ کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو، اور خود رسولوں کے بھی آقا نے پکارا تجھ کو، کہ سر پہ آفت ہو تو تبھی ہی جلی پڑھتے ہیں، اور ہم تو کیا سارے نبی ناد علی پڑھتے ہیں۔ ہم تو کیا سارے نبی ناد علی پڑھتے ہیں۔ عزت حیدر کرار کی قسم، چادر بطول کی قسم، اور منبر کے تقدس کی قسم، یہ بات میں آپ سے داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہا، بہت پچھتائے گا وہ شخص ملک محشر میں کہ جس نے دنیا میں یا علی کہنے کی عادت نہیں ڈالی، جس نے دنیا میں یا علی کہنے کی عادت نہیں ڈالی۔ آپ نے یہ تو سن رکھا ہے نا کہ 73 فرقے ہیں، 73 فرقے ہیں، اور 73 فرقوں میں فقط ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو جنت میں جائے گا، باقی سب جائیں گے جہنم میں۔
فقط ایک فرقہ جائے گا جنت میں، باقی سب جائیں گے جہنم میں۔ روز محشر بڑا مشکل ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، زبانیں لڑکھڑا رہی ہوں گی، علی و ولی و کائنات بھی ہوں گے، مولا کائنات بھی ہوں گے، بت شکن علی، خیبر شکن علی، کعبے میں پیدا ہونے والے علی، قرآن کی تفسیر کرنے والے علی، پل صراط پار کرانے والے علی، علی سے رسید بھی لے لیں گے، صراط سے بھی گزر جائیں گے، اور جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو آواز آئے گی مننتا اول الباب، مننتا اول الباب، کون ہے دروازے کے پیچھے؟ کھولو دروازہ۔ تو آواز آئے گی کہ چابی لگاؤ، کھول لو دروازہ۔ کہا چابی؟ ارے کیا چابی کفن میں رہ گئی تھی؟ ارے علی نے پروانہ دے دیا ہے، توجہ ہے نا آپ کی، علی نے پروانہ دے دیا ہے، کوئی لوہے پیتل کا تالا نہیں لگا ہے، لوہے پیتل کا تالا نہیں لگا ہے، اللہ نے اسے بند کیا ہے۔ کیسے کھلے گا؟ چابی فقط ایک ہی ہے، بآواز بلند یا علی کہتے جاؤ دروازہ کھلتا جائے گا، یا علی کہتے جاؤ دروازہ کھلتا جائے گا۔ اب جنہوں نے دنیا میں کہا ہوگا یا علی، وہ تو کہہ دیں گے یا علی، وہ تو کہہ دیں گے یا علی، اور جن کے لب بند رہتے تھے وہ وہاں پر کہنا چاہیں گے یا علی، مگر آواز نہ نکلے گی، آواز نہ نکلے گی۔ اب سوچیں گے، پریشان ہوں گے کہ ہم تو یا علی کہنا چاہتے ہیں مگر آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ تو آواز قدرت آئے گی، ارے اب سوچ کر پریشان ہوتے ہو، ارے اب سوچ کر پریشان ہوتے ہو کہ آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ ارے دنیا میں تم نے کہا نہیں، یہاں ہم نے نہ کہنے دیا۔ صلوات بھیجے محمد وان۔ ایک اور صلوات بھیجے بآواز بلند۔ ہمارا مذہب ہے شیعہ اور ہم جاہل قوم نہیں ہے، جہالت ہمارے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی، کیونکہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ تو بہت علی علی کرتے ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ یہ نوجوانوں کے لیے خاص کر میں بیان کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ تو بہت علی علی کرتے ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ شیعہ تو صراط پر بھی علی، قبر میں بھی علی، نظر میں بھی علی، کوثر پہ بھی علی۔ شیعہ تو ہر جگہ علی علی کرتے ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ تو جملہ سنیے گا، میرا عزت کرو، چلے جائیں گے علی کے نام پہ جہنم میں بھی، چلے جائیں گے علی کے نام پہ جہنم میں بھی، اس لیے کہ اگر علی کے نام پہ ہمیں جہنم بھی ملے گا تو ہم اس سے بھی انکار نہ کریں گے۔ صلوات بھیجے محمد وان۔ تو ہم اس سے بھی انکار نہ کریں گے۔ ہزاروں جنت قربان نام علی پر، ہمیں فخر ہے نام علی پر، اور ہمارا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہم علی کا نام لے کر جہنم میں بھی چلے جائیں گے تو جہنم نہ رہے گا بلکہ جنت بن جائے گا۔ پوچھا گیا رسول سے کہ یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے جانشینوں کا سایہ نہیں ہوتا؟ فرمایا سایہ ہوتا تو توہین ہو جاتی، سایہ ہوتا تو توہین ہو جاتی، اس لیے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کی یہ مجال نہیں کہ وہ ہمارے سائے پہ قدم رکھ دے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک، توجہ کے ساتھ سنیے گا، بہت اہم گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کی یہ مجال نہیں کہ وہ ہمارے سائے پہ قدم رکھ دے۔ اللہ نے یہ فضیلت کسی کو دی ہی نہیں، اللہ نے یہ فضیلت کسی کو دی ہی نہیں کہ وہ ہمارے سائے پہ قدم رکھ دے۔ اللہ نے مجبوری، ارے کسی کو سایہ بھی نہ ملا قدم رکھنے کے لیے، کسی کو سایہ بھی نہ ملا قدم رکھنے کے لیے، اور ایک ہے جو دوش پر کھڑا ہے، جو دوش پر کھڑا ہے، اپنے آپ کو علی سے ملانے کی کوشش کرنے والوں سے کہہ دو کہ اپنے آپ کو علی سے ملانے کی کوشش نہ کرو۔ کتنا بلند ہے علی، کتنا بلند ہے علی، تو دیکھیے کتنا بلند ہے علی۔ پانی نیچے زمین اوپر، زمین نیچے کعبہ اوپر، کعبہ نیچے چھت اوپر، چھت نیچے غلاف اوپر، غلاف نیچے ہوا اوپر، ہوا نیچے فضا اوپر، فضا نیچے پہلا آسمان اوپر، پہلا آسمان نیچے دوسرا آسمان اوپر، دوسرا آسمان نیچے تیسرا آسمان اوپر، تیسرا آسمان نیچے چوتھا آسمان اوپر، چوتھا آسمان نیچے عیسیٰ نبی اوپر، عیسیٰ نبی نیچے پانچواں آسمان اوپر، پانچواں
آسمان نیچے, چھڑا آسمان اوپر, چھڑا آسمان نیچے, عرش اعظم اوپر, عرش اعظم نیچے, سدرۃ المنتہا اوپر, سدرۃ المنتہا نیچے, کعبہ قوسین اوپر, کعبہ قوسین نیچے, محمد کی جوتیاں اوپر, محمد کی جوتیاں نیچے, محمد کے پیر اوپر, محمد کا دوش اوپر, محمد کا سینہ اوپر, اور محمد کا دوش نیچے, مہر نبوت اوپر, اور مہر نبوت نیچے, علی اس کے اوپر. سلوات بھیجو. اور یہ مہر نبوت کیا ہے؟ جب رسول اس دنیا میں آئے تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ زمین پر, اے جبریل جاؤ زمین پر اور حسین کی مبارکباد دو. میں کہوں گا اے فطرس تو تو فرشتہ ہے, نماز پڑھ تجھے بالوں پر مل جائیں گے, روزہ رکھ تجھے بالوں پر مل جائیں گے, اللہ سے مانگ تجھے بالوں پر مل جائیں گے. کہا نہیں, حسین کے در پہ جانا بھی ضروری ہے, بغیر ان کے وسیلے کے کچھ نہ ملے گا. صلوات بھیجو محمد. خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا کہ جس نے دنیا میں آنے کا ارادہ کیا تو اللہ کا گھر پسند کیا. آپ کہیں گے کہ ہم کیسے خوش نصیب, پسند تو اللہ کا گھر کیا, تو ہم کہیں گے ہمارے امام نے یا تو اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا. حضور کے دور میں ایک شخص کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کو کعبے کا واسطہ دے کر یہ دعا کر رہا تھا کہ اے بار الہی تجھے کعبے کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف فرما. حضور کا دور ہوا, حضور نے اس شخص کو بلایا, کہا کہ یہ بتا کہ تو اللہ کو کعبے کا واسطہ کیوں دے رہا ہے, اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے نزدیک جیسے کعبہ ہے ویسے ہی مومن ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کہاں کعبہ کہاں مومن, کہاں کعبہ کہاں میں اور کہاں کعبہ؟ یا رسول اللہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جہاں 5 وقت مومنوں کے سر جھکتے ہیں. رسول نے کہا کہ دیکھ بات میں کروں گا فیصلہ تو کرے گا, دیکھ بات میں کروں گا فیصلہ تو کرے گا. یہ بتا کہ کعبہ افضل کب ہوا, کعبہ معتبر کب ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو بچہ جانتا ہے, جب 13 رجب علی کعبے میں روح کعبہ بن کر آئے تو کعبہ معتبر ہوا, کعبہ محترم ہوا. رسول نے کہا علی کعبے میں کتنے دن رہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ 3 دن. رسول نے کہا تو پھر بتا کہ کعبہ افضل کے جہاں علی 3 دن رہے یا مومن افضل کے جہاں علی 24 گھنٹے رہتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. دنیا علی کے فضائل کو ڈھونڈتی ہے, فضائل علی کو ڈھونڈتے ہیں. دنیا بلندی کی طرف قدم بڑھاتی ہے, بلندیاں علی کے قدموں پہ سجدہ کرتی ہیں. دنیا حق کے پیچھے ہے, حق علی کے پیچھے ہے. علی کعبے میں آئے تو رحمان کی زینت, علی آئے تو قرآن کی زینت, علی ممبر پر آئے تو بیان کی زینت, علی میدان میں آئے تو اسلام کی زینت, علی بستر پر آئے تو خاندان کی زینت, اور شب معراج لہجہ علی کا رب رحمان کی زینت. مولا علی نے کبھی کسی فضیلت کی طرف قدم نہیں بڑھایا. علی کو یہ تمنا نہ تھی کہ میں کعبے میں آؤں. اگر علی کو یہ تمنا ہوتی کہ میں کعبے میں آؤں تو علی کی ماں دروازے سے نہ جاتی. علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ کو سن کر دیوار کعبے نے مسکرا کر راستہ دے دیا, اور دیوار کعبے کا مسکرا کر راستہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ چاہتا تھا کہ علی مجھ میں آئے, کعبہ چاہتا تھا کہ علی مجھ میں آئے. علی کو یہ تمنا نہ تھی کہ علم میرے ہاتھوں میں رہے, میں اپنے ہاتھوں میں علم کو رکھوں. اگر علی کو یہ تمنا ہوتی تو علی خود چل کر خیبر کے میدان میں جاتا, مگر رسول کا ناد علی پڑھ کر بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم چاہتا تھا کہ میں علی کے ہاتھوں میں رہوں. علی کو یہ تمنا نہ تھی کہ انما ولیکم والی آیت قرآن میں میرے لیے نازل ہو. اگر علی کو یہ تمنا ہوتی تو علی خود مدینے کی گلیوں میں سوالی کو ڈھونڈتا, علی خود مدینے کی گلیوں میں سوالی کو ڈھونڈتا, مگر سوالی کا سوال کرنا اور علی کا انگوٹھی کو اتار کر دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آیت چاہتی تھی کہ میں علی کے لیے نازل ہوں. صلوات بھیجے محمد وال.
ایمان کی تمنا تھی کہ میں علی کے ساتھ رہوں، وجدان کی تمنا تھی کہ میں علی کے ساتھ رہوں، انبیاء چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں، ملائکہ چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں، فرشتے چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں۔ کائنات نے جب اس منظر کو دیکھا تو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کا آغاز کیا۔ چاند نے، سورج نے، شگفتوں نے فقط ایک ہی جملہ کہا، علی حق، علی حق، علی حق۔ صلوات بھیجو محمد والے۔ قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے اور علی علی کہنے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، علی علی رہتا ہے، لیکن اگر علی کسی کو چھوڑ دے تو اس کا باقی کچھ نہیں رہتا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ دنیا تم سے علی کو چھیننے کی کوشش کرے گی، تمہارے عقیدے کو تم سے چھیننے کی کوشش کرے گی، لیکن تم گھر دے دینا علی کو نہ چھوڑنا، مال و دولت دے دینا علی کو نہ چھوڑنا، اولاد دے دینا علی کو نہ چھوڑنا۔ ایک اور صلوات بھیجیں بابا جی۔ در حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ 1400 سال سے آج تک مجھے کوئی ایسا نہ ملا کہ جس نے یہ کہا کہ اس بار ہم نے محرم پر اتنا خرچ کیا کہ ہم غریب ہو گئے۔ پوری کائنات میں مجھے کوئی ایسا نہ ملا کہ جس نے یہ کہا کہ اس بار ہم نے محرم پر اتنا خرچ کیا کہ ہم غریب ہو گئے۔ ہاں ایسے ضرور ملے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میں غریب تھا، میں نے مجلس کرائی، امیر ہو گیا۔ میں غریب تھا، میں نے مجلس کرائی، امیر ہو گیا۔ اور حسین رکھتے کسی کا بھی نہیں ہے، حسین رکھتے کسی کا بھی نہیں ہے۔ اگر حسین کے نام پر خرچ کیا جاتا ہے تو حسین عطا بھی ایسے ہی کرتے ہیں، حسین عطا بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں یہ برکت حسین دیتے ہیں، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں یہ برکت حسین دیتے ہیں۔ عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں، سال بھر ہمیں دولت۔ اور یہ در تو وہ در ہے کہ جہاں انسانوں کو ہی نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی ملا۔ 950 سال فطر و ستاب الہی میں گرفتار رہا، لیکن جب حسین کی ولادت ہوئی، جب حسین اس دنیا میں آئے تو اللہ نے جبریل سے کہا کہ اے جبریل جاؤ زمین پر اور حسین کی مبارکباد دو۔ جبریل امی چلے نعرے درود بلند کرتے ہوئے۔ اب جیسے ہی وادی غضب سے گزر ہوا، فطرس نے سنا، پوچھا اے جبریل آج تم اتنے خوش کیوں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ جبریل نے کہا آج ہم خانہ سیدہ میں رسول کے چھوٹے نواسے حسین کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ فطرس نے کہا کہ اے جبریل مجھے بھی ساتھ لے چلو، اے جبریل مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ میں کہوں گا اے فطرس تو تو فرشتہ ہے، نماز پڑھ تجھے بالوں پر مل جائیں گے، روزہ رکھ تجھے بالوں پر مل جائیں گے، اللہ سے مانگ تجھے بالوں پر عطا ہوں گے۔ کہا نہیں، حسین کے در پہ جانا بھی ضروری ہے، بغیر ان کے وسیلے کے کچھ نہ ملے گا، بغیر ان کے وسیلے کے کچھ نہ ملے گا۔ صلوات بھیجو۔ جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، اور قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا۔ جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا۔ الفاظ بھی لہجہ بھی تصدق ہے تمہارا، ہم سے تو تلفظ بھی ادا ہو نہیں سکتا۔ اور جملہ سنیے گا، فطرس یہ چلا سوچ کے گہوارے کی جانب، شبیر اگر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا، شبیر اگر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا۔ صلوات بھیجے محمد۔ ایک روز کسی نے مولا حسن کو ہرنی کا بچہ لا کر دیا، حسین مچل گئے، کہا نانا ہمیں بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ پوچھا بھیا حسن کہاں سے لائے ہو؟ فرمایا نانا نے دیا ہے۔ حسین دوڑتے ہوئے نانا کے پاس پہنچے، جا کر کہا نانا ہمیں بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ رسول نے کہا کہ بیٹا حسین ایک ہی بچہ تھا، بیٹا حسین ایک ہی بچہ تھا،
حسین خاموش ہو گئے. یہ کربلا کا لال ہے لیکن چہرہ زرد ہو گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اچانک ایک سبز رنگ کا پردہ ہٹا, مسجد کا دروازہ کھلا. ایک شور اٹھا کہ ہرنی اپنے بچے کو لیے ہوئے مسجد کی جانب آ رہی ہے اور ایک بھیڑیا اس کا پیچھا کرتا ہوا چلا آ رہا ہے. مسجد کے قریب آ کر بھیڑیا رک گیا. دیکھیں جانور ہے بھیڑیا, لیکن معلوم ہے کہ احترام مسجد کیا ہے, احترام مسجد کیا ہے. اور مسجد خدا کا گھر ہے اور خدا کے گھر میں خون خرابہ کرنا اچھی بات نہیں. اور اب جو مسجدوں میں بم دھماکے کریں وہ جانور سے بھی بدتر. ہرنی نے کہا یا نبی اللہ, میں فلاں فلاں مقام سے آئی ہوں اور مجھے ہاتف غیبی نے آواز دے کر کہا کہ اے ہرنی جلدی جا, اے ہرنی جلدی جا, حسین تیرے بچے کے لیے مچل گئے ہیں, جلدی جا, کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائے, اور اگر تو نے دیر کر دی تو یہ بھیڑیا تجھے کھا جائے گا, اگر تو نے دیر کر دی تو یہ بھیڑیا تجھے کھا جائے گا. ہرنی نے کہا یا نبی اللہ, میں ہرنی ہوں, ایک دن اور ایک رات کا سفر تھا, میں نہیں جانتی میں اتنی جلدی یہاں کیسے آ گئی, میں نہیں جانتی میں اتنی جلدی یہاں کیسے آ گئی. ہرنی آپ کو بتا دینا چاہتی ہے, ہرنی آپ کو بتا دینا چاہتی ہے کہ حسین کے در پہ جانے کی دعا تم کرو, بلانا حسین کا کام ہے. صلوات بھیجے محمد والے. حسین کے در پہ جانے کی دعا تم کرو, بلانا حسین کے کام ہے. زندگی میں کربلا جانا ہوا جب بھی نصیب, چین سے سوئیں گے تیرے در پہ سر رکھ کر حسین, اور موت گر آ بھی گئی تو پلکوں سے زمین کو کھود کر ہم کفن پہنے ہوئے پہنچیں گے روضے پہ حسین, ہم کفن پہنے ہوئے پہنچیں گے روضے پہ حسین. ایک مرتبہ بلندر صلوات بھیجتے ہیں. حسین آسمان سے زمین پر آئے تاکہ ہمیں جینا سکھا سکے, اور مدینے سے کربلا گئے تاکہ ہمیں مرنا سکھا سکے. حسین نماز بچانے کربلا نہیں آئے تھے, آخری سجدہ کرنے کربلا نہیں آئے تھے. نماز تو پہلے ہی بچی ہوئی تھی کیونکہ حسین کے قاتل سب نمازی تھے, اور آخری سجدہ تو حسین مدینے میں بھی کر سکتے تھے. حسین کربلا آئے ہمیں جینا سکھانے, ہمیں مرنا سکھانے. اب کوئی بھی جب کربلا جاتا ہے تو سوٹ لے کر جاتا ہے, لباس لے کر جاتا ہے, لیکن جب واپس آتا ہے تو کچھ لائے نہ لائے مگر کفن ضرور لاتا ہے. ماں اگر جا رہی ہے کربلا, اگر 4 بچے ہیں تو چاروں بچوں کے لیے ماں کفن لا رہی ہے. وہ ماں کہ جو اپنے بچوں کے لیے کفن کا نام تک نہیں لے سکتی, وہ ماں کفن لا رہی ہے. بھائی جا رہا ہے تو بہنوں کے لیے کفن لا رہا ہے. حیات مانگنے میں بھی گیا تھا کربلا, کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو. صلوات بھیجے محمد والے. کائنات کی سب سے بڑی شخصیت احمد مختار رسول اللہ گزرے ہیں, ان کے نام پہ پکارو گے تو کافر نہیں آئیں گے, مولا علی کے نام پہ پکارو گے تو دشمن علی نہیں آئیں گے. لیکن یہ فقط مجلس حسین ہے کہ پوری دنیا کھچی چلی آتی ہے. دنیا کے واقعات وقت کے حساب سے پرانے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ حسین کا واقعہ ہے, نہ زمانے میں قید ہوا نہ گھرانے میں. اگر زمانے میں قید ہوتا تو ساری کائنات سے یا حسین کی صدائیں نہ گونجتی. اس واقعے کے اوپر بہت ظلم کیا گیا کیونکہ اس کے ذریعے حقیقی اسلام پھیلتا ہے, لہٰذا بہت کوشش کی گئی کہ اس واقعے کو ختم کر دیا جائے. لیکن جب اس واقعے کو ختم نہ کر سکے تو کہا اب عزاداروں کو مارا جائے, جس سے آہستہ آہستہ مجمع کم ہو جائے گا اور مجلسیں بند ہو جائیں گی. ایک عزادار کو مارا گیا, مجلس تو بند نہ ہوئی بلکہ 7 مجلسیں اور شروع ہو گئیں. مرنے والے کے تیجے کی مجلس, مرنے والے کے 10ویں کی مجلس, مرنے والے کے 20ویں کی مجلس, مرنے والے کے 40ویں کی مجلس, مرنے والے کے تیمائی کی مجلس, مرنے والے کی چھمائی کی مجلس, مرنے والے کے برسی کی مجلس. مجلسیں تو بند نہ ہوئیں بلکہ مجلسوں میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا. صلوات بھیجے محمد والے. تم ذکر حسین کو مٹانے کے لیے
ہماری زبانوں کو بند کرنا چاہتے ہو، ہم تمہیں وقت کے میسا میں تمار بنتے نظر آئیں گے۔ تم ذکر حسین کو مٹانے کے لیے ہماری زبانوں کو بند کرنا چاہتے ہو، تم مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتے ہو، ہم تمہیں وقت کے سلمان بنتے نظر آئیں گے۔ تم ذکر حسین کو مٹانے کے لیے ہمیں جلا وطن کرو گے، ہم اب تمہیں ابو ذر غفاری بنتے نظر آئیں گے۔ کائنات گواہ ہے کہ دنیا میں عزاداری پر جہاں جہاں ظلم ہوا، عزاداری کی شان میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ ایک روز پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک راہب آیا، آ کر کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے، اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ پیغمبر اسلام نے مشیت کے آئینے میں راہب کے مقدر کو دیکھا تو راہب کے کوئی اولاد نہ تھی۔ کہا اے راہب تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ راہب مایوس ہو گیا، سر کو جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک ایک سبز رنگ کا پردہ ہٹا، یہ ننھا شہزادہ اپنے ننھے قدم رکھتا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔ حسین آ کر نانا کے آغوش میں بیٹھ گئے۔ دیکھا ایک راہب بیٹھا ہے، پوچھا نانا یہ راہب کون ہے، یہ کیوں رو رہا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ بیٹا حسین یہ راہب ہم سے اپنے لیے اولاد کی دعا کرانے کے لیے آیا تھا، لیکن بیٹا حسین اس راہب کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اس راہب کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ امام نے ایک مرتبہ راہب کے چہرے کو دیکھا، کہا کہ نانا ہم نے راہب کو ایک بیٹا عطا کیا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، نانا ہم نے راہب کو ایک بیٹا عطا کیا۔ رسول نے کہا کہ بیٹا حسین اس راہب کے مقدر میں ہی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کہا نانا ہم نے راہب کو 2 بیٹے عطا کیے۔ رسول نے پھر کہا نانا ہم نے راہب کو 3 بیٹے عطا کیے۔ اسی طرح یہ سلسلہ 7 بیٹوں تک پہنچ گیا۔ ادھر جبریل امی نازل ہوا، یا رسول اللہ اس راہب کے مقدر میں کوئی اولاد نہ تھی، یا رسول اللہ اس راہب کے مقدر میں کوئی اولاد نہ تھی، مگر یا رسول اللہ حسین نے کہہ دیا تو ہم نے راہب کے مقدر کو بدل کر راہب کے مقدر میں 7 بیٹے لکھ دیے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ فطرس کو پرو بال اسی در سے ملے ہیں اور راہب کو کئی لال اسی در سے ملے ہیں۔ اب دیکھیے یہ راہب کو بھی کتنا یقین ہے آقا حسین پر کہ شہزادے نے کہا ہے تو مجھے بیٹے ضرور عطا ہوں گے۔ اب جب راہب چلنے لگا تو راہب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مولا حسین کے قدموں پر رکھا اور کہا کہ آقا حسین آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے گھر ضرور مہمان آئیں گے۔ امام نے وعدہ کرا کہ اے راہب ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تیرے گھر ضرور مہمان آئیں گے۔ امام نے وعدہ لیا، راہب چلا گیا۔ اللہ نے راہب کو 1 بیٹا عطا کیا، پھر دوسرا بیٹا عطا کیا، پھر تیسرا بیٹا عطا کیا۔ اسی طرح اللہ نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے۔ اب راہب من ہی من بہت خوش کہ آقا حسین نے مجھے 7 بیٹے عطا کیے۔ اب راہب کو بس انتظار رہتا کہ آقا حسین نے مجھ سے وعدہ کرا ہے وہ میرے گھر ضرور مہمان آئیں گے۔ راہب روز دیر کی چھت پر چلا جاتا اور آنے والے قافلوں کو دیکھتا کہ شاید میرے آقا کا قافلہ آ رہا ہوگا، راہب کے محل میں اکثر قافلے ٹھہرا کرتے تھے۔ عزاداروں جب یہ قافلہ کربلا سے لٹ کر چلا، شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پر بلند ہیں، بیویاں کھلے سر ہیں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہیں۔ یہ قافلہ راہب کے دیر میں پہنچا، بیویاں زمین پر بیٹھ گئیں، سروں کو رکھ دیا گیا۔ اب جب رات ہوئی، سکینہ پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہائے میرے بابا حسین، ہائے میرے بابا حسین۔ راہب کی زوجہ اٹھی، راہب کی زوجہ نے راہب کو اٹھایا، اے راہب
اے راہب یہ جو بچی رو رہی ہے نا، اے راہب یہ جو بچی رو رہی ہے نا، ہائے میرے بابا حسین کہہ کر، راہب اس کے بابا کا نام حسین ہے، راہب اس کے بابا کا نام حسین ہے۔ راہب کتنی مظلوم بچی ہے، ارے کتنی کمسن بچی ہے، اگر بیٹی باپ کو نہ روئے گی تو کون روئے گا؟ راہب اگر بیٹی باپ کو نہ روئے گی تو کون روئے گا؟ راہب ان بیبیوں کو جا کر سمجھا دو کہ ہم تمہیں رونے سے تو منع نہیں کرتے، لیکن کم سے کم حسین کا نام لے کر تو نہ رو، حسین کا نام لے کر تو نہ رو، ارے یہ ہمارے آقا کا نام ہے، یہ ہمارے آقا کا نام ہے۔ ہاں عزادارو، راہب دیر سے باہر نکلا، راہب دیر سے باہر نکلا، دیکھا بیبیاں کھلے سر ہے، مزاج میں شرافت تھی، ارے منہ کو موڑ لیا، ابھی کچھ ہی قدم آگے بڑھا تھا، ابھی کچھ ہی قدم آگے بڑھا تھا، راہب یہی سوچتا ہوا چلا تھا کہ ارے اس قافلے میں کوئی مرد ہو تو اس سے بات کرے۔ ارے دیکھا دور کھڑا دکھا ایک جوان دکھائی دیا، راہب اس جوان کے پاس پہنچا، دیکھا ایک جوان کھڑا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ارے پیروں میں بیڑیاں ہیں، ارے گلے میں توقے خاردار ہے، جس کے گلے سے خون کا فوارہ جاری ہے، ارے اور وہ جوان سجدہ شکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ تیرا ہر حال میں شکریہ۔ آپ نے پہچانا کہ یہ کون تھا؟ یہ میرا مظلوم امام سجاد تھا۔ ہاں عزادارو، راہب وہیں پر جا کر کھڑا ہو گیا کہ اس جوان کا سجدہ تمام ہو تو کچھ بات کرے، اس جوان کا سجدہ تمام ہو تو کچھ بات کرے۔ راہب وہیں پر کھڑا ہو گیا، امام کا سجدہ تمام ہوا، امام نے سر اٹھایا، دیکھا ایک راہب کھڑا ہے، کہا اے راہب یہ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، راہب یہ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، تو اپنے بستر پر جا کر کیوں نہیں سوتا، یہاں پر کیوں بیٹھا ہے؟ راہب نے کہا اے جوان یہ رات اللہ نے فقط ہمارے لیے ہی نہیں، ارے بلکہ تمہارے لیے بھی آرام کے لیے بنائی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں ارے کہ کوئی تمہارے قافلے میں کوئی آرام سے ہے ہی نہیں، ارے کوئی سر پیٹتا ہے، ارے کوئی سینہ پیٹتا ہے، ارے کوئی روتا ہے۔ ہاں عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شب شہادت کی تاریخ ہے۔ ہاں عزادارو، راہب نے کہا ہے جوان میں آپ کو، امام نے زنجیروں میں بندے ہاتھوں سے زخمی سر کو اٹھایا، اے راہب تو نے مجھے پہچانا نہیں، اے راہب تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ اے راہب نے کہا اے جوان آپ کون ہیں، اے جوان آپ کون ہیں؟ ابھی راہب نے سوال ہی کیا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی راہب تجھے حسین کا سلام، راہب تجھے حسین کا سلام، راہب تجھے حسین کا سلام۔ ہاں عزادارو، اب جو راہب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ارے کیا دیکھا؟ نوک نیزہ پر سر بلند ہے، سر کے لب ہل رہے ہیں، سر سے آواز آ رہی ہے ارے راہب تجھے حسین کا سلام، راہب تجھے حسین کا سلام۔ ہاں عزادارو، راہب دوڑ کر سر کے پاس گیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے یہ کس کا سر ہے، ارے یہ کس کا سر ہے کہ جو کٹنے کے بعد بھی بول رہا ہے، کہ جو کٹنے کے بعد بھی بول رہا ہے۔ ہاں عزادارو، تاریخ لکھتی ہے کہ راہب نے 10,000 درہم میں راہب سے اس سر کو خریدا۔ راہب سر لے کر دیر کے اندر گیا، ارے پتھر پر جا کر سر کو رکھا، رومال سے سر کو صاف کیا، ابھی سر کو صاف ہی کیا تھا، ابھی سر کو صاف ہی کیا تھا کہ سر سے آواز آئی راہب اپنی آنکھیں بند کر لے، راہب اپنی آنکھیں بند کر لے۔ راہب کہتا ہے کہ میں نے سنا ایسا لگا کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو چیخیں مار مار کر رو رہی ہو اور کہہ رہی ہو اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، اے میرے لال تجھے اتنی محنت سے پالا تھا، ارے ظالم نے تجھے بے دردی سے قتل کر دیا۔ ہاں عزادارو، راہب اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ اب جو ہوش میں آیا دیکھا کوئی نہ تھا، سر رکھا ہوا تھا۔ راہب دوڑ کر سر کے پاس گیا، کہا مولا میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ میرے یہاں مہمان آئے، مولا میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ میرے یہاں مہمان آئے، مولا میں بہت خوش نصیب ہوں آپ میرے یہاں مہمان آئے، مولا لیکن میں بد نصیب ہوں کہ میں آپ کی کوئی خدمت نہ کر سکا، کم سے کم ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلا سکا۔ سر سے آواز آئی راہب تو مجھے پانی پلانا چاہتا ہے؟ عزادارو، آخری جملے ہیں میری مجلس کے، جی بھر کے گریہ کر لیں، آج امام سجاد کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ہاں عزادارو،
راہب سر سے آواز آئی، راہب تو مجھے پانی پلانا چاہتا ہے؟ کہا ہاں مولا، ہاں مولا تمنا تو یہی ہے۔ کہا راہب جلدی جا، راہب جلدی جا، راہب جلدی جا، ایک کوزے میں پانی لے کر آ۔ راہب دوڑ کر گیا، ایک کوزے میں پانی لے کر آیا۔ کہا مولا پانی لے آیا، مولا پانی لے آیا۔ کہا راہب، ارے راہب جہاں بیویاں بیٹھی ہیں نا، راہب جہاں بیویاں بیٹھی ہیں نا، ارے انہی بیویوں میں میری 4 برس کم سی سکینہ ہے، راہب 7 محرم سے پیاسی ہے، راہب یہ پانی اسے جا کر پلا دے، راہب یہ پانی اسے جا کر پلا دے۔ عزیزانو راہب پانی لے کر باہر گیا، سجاد نے سر پیٹا، اے راہب پانی واپس لے جا، اے راہب پانی واپس لے جا، ارے ایسی پانی کے لیے میرا اصغر مارا گیا، ایسی پانی کے لیے میرے چچا کے بازو قلم ہوئے، اسی پانی کے لیے میرا چچا مارا گیا۔ راہب سکینہ مر جائے گی مگر پانی نہ پیے گی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔